تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ جی، اٹلی کے شہر روم میں ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی کی جانب سے اٹالین اور پاکستانی کمیونٹی کے مشترکہ تعاون سے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام خصوصی طور پر بانی ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی راجہ آفتاب نے کیا۔ اٹالین کمیونٹی سے معروف بزنس وومن سونیا لیڈیا کوردارو نے بطور چیف گیسٹ اور پاکستانی کمیونٹی سے مسز سید ارسلان شاہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ دونوں مہمانوں کی آمد پر ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی کے صدر راجہ ذوالفقار علی اور جنرل سیکرٹری محمد رحمان نے پھولوں کے گلدستے پیش کر کے انہیں خوش آمدید کہا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض عائشہ صدیق اور نمائندہ خصوصی 39 نیوز HD اٹلی ندیم شوکت نے سر انجام دیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز محمد رحمان نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تقریب سے ندیم شوکت، مسز سرور، مسز سید ارسلان شاہ، مسز راجہ آفتاب، ڈاکٹر جمیل، سونیا لیڈیا کوردارو، ڈاکٹر لوشیانہ، خطیب عاشور عالم، ڈاکٹر عاصم اور بانی ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی راجہ آفتاب نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں ندیم شوکت کا کہنا تھا کہ ہماری آج کی اس تقریب کا مقصد پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے جو ہمارے ہم وطن بغیر چھت کے اور بے یار و مددگار ہیں ان کی امداد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آج ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہے اور ہم سب اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسز ارسلان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے۔ بانی ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی راجہ آفتاب نے تقریب میں پاکستانی کمیونٹی وومن کی جانب سے مسز سید ارسلان شاہ کو API کا وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا۔ سب سے پہلے میں جو فیملیاں دور دراز سے آئی ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اس مشکل ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور مل کے چلنے کا وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے۔ Buonasera a tutti. Io grazie per della ospiti nostri italiani che pakistani, che oggi noi insieme una guldasta di fiori che la cominciamo prima giorno. Io ce l'ho due notizie dalla parte della comunità pakistana. Prima di tutto che io grazie per la comunità italiana che loro trovato tempo per insieme con noi con questo dolore del Pakistan. È molto piacere che loro famiglia a metà lasciare la casa e vengo per partecipare con noi. Comunità pakistana sempre quanto c'è la condifica le overseas pakistani in Pakistan e noi sempre prima linea. Sempre. Oggi c'è tempo che noi andiamo avanti per aiutiamo con i nostri fratelli, nostre sorelle, madre e genitori. Io prima di tutto che cominciare nostro ospite che della Sonia Cardaro che sempre comunità pakistana dove sta sempre una foundation che iniziare dalla fondi per lei che cominciamo che lei parte sua della contributi secondo della mia moglie della Patrizia Baldassare così piano piano noi cominciamo۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خدیجہ آفتاب نے ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی کے بنیادی اصولوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت انسان ہم مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یاد رہے خدیجہ راجہ ہی وہ اٹالین خاتون ہیں جنہوں نے ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی بنانے اور اٹلی میں موجود بہت سے پاکستانیوں کو بسنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔
اس موقع پر مسز سرور کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ موجودہ سپر پاور کو سوچنا ہوگا کہ ان کے تجربات کی روشنی میں لاکھوں انسانی جانیں اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہیں۔ اس موقع پر سونیا لیڈیا کوردارو کا کہنا تھا کہ میں گزشتہ 25 سالوں سے ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی کے ساتھ وابستہ ہوں۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کو جہاں ضرورت ہوگی ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ فنڈ ریزنگ کا آغاز سونیا لیڈیا کوردارو اور ختیجہ آفتاب نے خود سے اپنا حصہ ڈال کر کیا، جس کے بعد تقریب میں موجود تمام شرکاء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستانی اور اٹالین کمیونٹی کے لیے لذیذ کھانوں کا بہترین انتظام کیا گیا، جس کو نہ صرف پاکستانی بلکہ اٹالین شرکاء نے بے حد سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ندیم شوکت، نمائندہ ایکسوسی 39 نیوز HD، روم، اٹلی۔ اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔